بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلاگ نمبر 335 اور اس کی پہلی قسط ہے آج کے حوالے سے. صفحہ نمبر 355. ناظرین معارف القرآن جلد دوم سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 24. ناظرین روٹین کے مطابق یہ ہے قرآن کریم. ہم اس کا پیش کریں ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک. پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. خلاصہ تفسیر. اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ یا دادا یا نانا نے نکاح کیا ہو، مگر خیر جو بات گزر گئی آئندہ کبھی ایسا نہ ہو. بے شک یہ بات عقلاً بھی بڑی بے حیائی ہے اور اہل طبع سلیمہ کے عرف میں بھی نہایت نفرت کی بات ہے اور شرعاً بھی بہت برا طریقہ ہے. تم پر یہ عورتیں حرام کی گئی ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا حرام اور باطل ہے، اور ان کی کئی قسمیں ہیں. اول محرمات نسبیہ، وہ یہ ہیں یعنی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور ان میں سے سب اصول و فروع بواسطہ و بلا واسطہ سب داخل ہیں. اور تمہاری بہنیں خواہ عینی ہوں یا اللاتی یا اخلافی یا اخیافی، اور تمہاری پھپھیاں اس میں باپ کی اور سب مذکر اصول کی تینوں قسموں کی بہنیں آ گئیں، اور تمہاری خالائیں اس میں ماں کی اور سب مؤنث اصول کی تینوں قسموں کی بہنیں آ گئیں، اور بھتیجیاں اس میں تینوں قسموں کی بھائیوں کی اولاد بواسطہ و بلا واسطہ سب آ گئیں، اور بھانجیاں اس میں تینوں قسموں کی بہنوں کی اولاد بواسطہ و بلا واسطہ سب آ گئیں. اور قسم دوم محرمات رضائیہ، وہ یہ ہیں تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے یعنی انہ، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے بہن ہے یعنی تم نے ان کی حقیقی یا رضائی ماں کا دودھ پیا ہے، یا اس نے تمہاری حقیقی یا رضائی ماں کا دودھ پیا ہے، گو مختلف وقت میں پیا ہو. اور قسم سوم محرمات بالمصاہرہ، وہ یہ ہیں تمہاری بیویوں کی مائیں، اس میں زوجہ کے سب مؤنث اصول آ گئے، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں اس میں زوجہ کے سب مؤنث فروع آ گئے جو کہ عادتاً تمہاری پرورش میں رہتی ہیں. مگر اس میں ایک قید بھی ہے، وہ یہ کہ وہ لڑکیاں ان بیویوں سے ہوں کہ جن کے ساتھ تم نے نسبت کی ہو، یعنی کسی عورت کے ساتھ صرف نکاح کرنے سے اس کی لڑکی حرام نہیں ہوتی، بلکہ جب اس عورت سے صحبت بھی ہو جائے تب لڑکی حرام ہوتی ہے. اور اگر ہنوز تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو، گو نکاح ہو چکا ہو، تو ایسی بیوی کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے میں تم کو کوئی گناہ نہیں ہے. اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں بھی حرام ہیں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں،
اور اس میں سب مذکر فرو کی بیویاں آ گئیں، اور نسل کی قید کا مطلب یہ ہے کہ منہ بولے، یعنی بے لے پالک، جس کو متنبہ، جسے متبنہ کہتے ہیں، اس کی بیویاں حرام نہیں، اور یہ امر بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو رضائی ہوں یا نسبی اپنے نکاح میں لو، ایک ساتھ رکھو، لیکن جو اس حکم سے پہلے ہو چکا وہ معاف ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے رحمت والے ہیں کہ رحمت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قسم چہارم وہ عورتیں ہیں جو کہ شوہر والیاں ہیں، مگر اس قسم میں وہ مستثنیٰ ہیں جو کہ شرعاً تمہاری مملوک ہو جائیں اور ان کے حربی شوہر دار الحرب میں موجود ہوں، اور بعد ایک حیض آ جانے یا وضع حمل کے حلال ہیں۔ قذافی الہدایہ، اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان عورتوں کے سوا اور باقی عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے نکاح میں لانا چاہو، یعنی مہر ہونا نکاح میں ضرور ہے، اور اس طرح کہ تم ان کو بیوی بناؤ جس کی شرطیں شرع میں مشہور ہیں، مثلا گواہ بھی ہوں، وہ نکاح موقت بھی نہ ہو وغیرہ، صرف مستی ہی نکالنا نہ ہو۔ اس کے عموم میں زنا اور متع سب داخل ہو گیا، گو اس میں بھی مال خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر نکاح ہو جانے کے بعد جس طریق سے من جملہ طریقہ شرعیہ متبرہ کے تم ان عورتوں سے منتفع ہوئے ہو، سو ان کو ان کے عوض ان کے مہر دو جو کچھ مقرر ہو چکے ہیں، اور یہ نہ سمجھو کہ اس مقررہ میں کسی طرح مثل نماز و روزہ کے کمی بیشی ممکن نہ ہو، بلکہ مقرر ہوئے بعد بھی جس مقدار پر تم میاں بیوی باہم رضامند ہو جاؤ، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ مثلا خاوند نے اور مہر بڑھا دیا، یا عورت نے کم کر دیا، یا معاف ہی کر دیا، ہر طرح درست ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے ہیں، تمہاری مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ ان مصلحتوں کی رعایت سے احکام مقرر فرمائے ہیں، گو کہیں تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔